اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد۔ بیٹا غیور احمد نہیں ہے؟ غیور احمد ہے اوپر؟ اس کو فون کر کے بلاؤ غیور احمد کو، اس کو غیور احمد کو بلا کے لاؤ، بول دادو بلا رہے ہیں، کھڑا کرو اس کو، دکھا ذرا بسم اللہ لائٹ الرحمن دکھاؤ۔ الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک نظر دیکھ لیجئے، اب یہ جلنے والی ہے تھوڑی دیر میں، زبردست، بہت اعلیٰ، پھر رکھو اس کو شروع کر دیں۔ جی۔ الحمد للہ رب اعوذ العالمین باللہ، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سر فرید ایاز صاحب، سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ للاجمعین، زبردست، تمام دوستوں کو۔ بہت اعلیٰ سر، ماشاءاللہ۔ ہمارے اس وقت ہندوستان، پاکستان سے، ہر طرف سے لوگوں نے جوائن کرنا شروع کر دیا ہے، اور چونکہ یہ کوارنٹین چل رہا ہے، آپ اور میں، ہم دونوں ہی کوئی اسٹوڈیو کے لوگ تو ہیں نہیں، تو ہمیں خود اپنی بتیوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی بتی میں یہاں پر لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی بتیاں آپ وہاں پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سب کو سر ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہوئے ہم نے آج جو ہے وہ کچھ باتیں دوبارہ سے جو ہم نے کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا، ہم آپس میں بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست احباب جو ہم سے کچھ چیزیں پوچھتے رہتے ہیں، ہم ان کے سامنے وہ چیزیں کھولیں گے بھی، اور کوشش کریں گے کہ ان کے سوالات کا جواب بھی دے سکیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ورسول۔ ہم سر آج جس بات کا ہم نے ذکر جہاں سے شروع کرنا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ٹاپکس تو بڑے گاڑے ہوتے ہیں، یہ تمام باتیں بڑی گاڑی ہوتی ہیں، لیکن آپ اس میں درمیان میں کہیں نہ کہیں کوئی مذاق کا ایلیمنٹ لے ہی آتے ہیں، تو ہماری جو ہے وہ سب کا انٹرسٹ اس میں بندھا رہتا ہے۔ ہم نے آج سر قوالی پر بات کرنی ہے، دی آرٹ آف قوالی۔ یہ جو قوالی، صنف قوالی ہے، یہ کیا ہے، اور قوالی کا سما کے ساتھ کیا تعلق ہے، جو چیز محفل سما کہلاتی ہے۔ ہم نے ہمارے جو نئے اس میں جوائن والے لوگ ہیں، ان کے لیے میں پہلے ایک بات رکھ دوں کہ ہم نے آج سے پہلے 2 سے 3 نشستوں میں اس بات کے اوپر غور کیا کہ کس طرح صوفزم کا اسلام سے جو ہے وہ ان اٹ سیلف کوئی تعلق نہیں ہے۔ صوفزم ایک بات کی جو ہے وہ اصطلاح ہے جو استعمال کی جاتی رہی ہے، یہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا گیا لفظ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صوفی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے، لیکن وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ و رضو عنہ۔ تو یہ بعد کے اندر چیزیں آئیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو صوفزم کے نام پر صرف جو ایک دو چیزوں کو الگ کر کے بیچا جاتا ہے، وہ دراصل اسلام کے اندر شامل ہے، اور اسلام میں اس سے اور بھی بہت زیادہ چیزیں شامل ہیں، وہ ساری مل کر اسلام بنتی ہیں۔ تو لہٰذا اسلام کو یوں توڑ مڑوڑ کر اس کی ایک چیز الگ سے بیچنا، ایک چیز کو الگ اپنا اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا نام اس کے اوپر ڈال دینا، یہ کوئی کام کی بات نہیں لگتی۔ ہم نے یہاں تک بات کر لی ہے، یہ بات ہماری لوگوں تک جا بھی چکی ہے۔ آج سر ہم نے بات کرنی ہے کہ قوالی جو ہے یہ کہاں سے ایجاد ہوئی ہے، اس کا سما سے کیا تعلق ہے، سما کی کوئی شرائط ہوتی ہیں یا نہیں۔ اور میں تو چونکہ سما کا لفظ آپ سے بول رہا ہوں، آپ میں چاہوں گا آڈینس کے لیے تھوڑا سما کو بیان بھی کر دیں کہ سما کس چیز کو کہا جاتا ہے، وہ کون سی محفل ہوتی ہے خاص جو سما کہلاتی ہے۔ سر بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صدق اللہ مولانا العظیم، کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سمیع، سما کا صیغہ مبالغہ ہے کہ بہتر سننے والا، صحیح، بہتر سننے والا۔
تو سننے والے کے لیے ایک بولنے والا ضروری ہے، بولنے والے کے لیے ایک سننے والا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. یہ دونوں صفات ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں. اب سب سے پہلے تو میں اس طرف آؤں گا تاکہ بچوں کو، ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا ان کی عقل استعمال کرنے کا، ان کو استعمال کرنے کا موقع ملے کہ کائنات میں جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے علوم انسانیت کو اچھا یا برا دیتے ہیں. انسانیت کو اچھا یا برا دیتے ہیں. ایٹامک تھیوری یہ انسان کو کچھ دیتی ہے، حکمت کچھ دیتی ہے، زہریات کچھ دیتی ہے، وغیرہ 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 تمام چیزیں انسانیت کو اچھا یا برا کچھ دیتی ہیں. آخر سما یا قوالی انسانیت کو کیا دیتی ہے؟ صحیح. سما یا قوالی انسانیت کو کیا دیتی ہے؟ ابھی ہم سما اور قوالی کو ایک ہی بریکٹ میں رکھ کے شروع کر رہے ہیں. سما آپس میں بیٹھ کر اچھی باتوں کا ذکر کرنا، پند و نساء کا ذکر کرنا، ڈسکس کرنا، یہ طریقہ کار ابتدائے اسلام سے اور دوسرے ادیان میں بھی چلتا رہا. صحیح. دوسرے ادیان میں بھی چلتا رہا. اور پھر یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام آپس میں بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، شعر شاعری کرتے تھے، اچھے مضامین کو ڈسکس کرتے تھے. تو وہاں پر اب ڈسکس کرنے میں وہ سما سننے والی بات آ گئی. ڈسکس کرنے میں سننے والی بات آ گئی. پھر علماء، میں پھر مجبور ہوں وہ کہنے کے لیے کہ علماء چشتیہ، علماء قادریہ، علماء نقشبندیہ و دیگر تمام جن کو ہم مسالک کر رہے ہیں، ان لوگوں کی اپنی اپنی محفلیں ہوتی تھیں، آپس میں مجلسیں ہوتی تھیں. بالکل صحیح. جن مجلسوں میں کوئی تفرقہ نہیں تھا، ہر مسلک کے علماء، پیران عظام، مشائخان اسلام، مشائخان عظام، یہ تمام آپس میں بیٹھ کر چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے. ٹھیک. اب یہاں پر لفظ سما کو تھوڑا سا ہم علیحدہ کر رہے ہیں. سما میں وہ چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں کہ جو ایک خاص عقلی صلاحیت، ذہنی صلاحیت رکھنے والوں کے لیے ہوتی تھی. رائٹ. وہ عوام الناس کے لیے نہیں ہوتی تھی. چنانچہ ان لوگوں نے اس کا ایک کلیہ مقرر کیا سما کے لیے کہ سما کی 3 شرائط رکھی کہ اخوان، یعنی اخوان، مکان اور زمان. اخوان، مکان اور زمان، یہ 3 شرائط رکھی سما کی محفل کے لیے، سما کی محفل میں داخل ہونے کے لیے یا سما کی محفل کرنے کے لیے. اچھا، اخوان کا مطلب یہ تھا کہ تمام ہم ذوق ہوں. ٹھیک ہے. ہم ذوق لوگ ہوں اور وہ لوگوں کو جو اجمالی طور پر کہی جائیں اس کو سمجھ لیں. رائٹ. اب پہلے میں اجمال کا اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا تشریح کر دوں. اجمال اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بڑی بات کو سمجھانے کے لیے ایک اشارہ دے. ٹھیک ہے. بجائے پوری بات، پوری آیت سمجھانے کے اور پورا مفہوم سمجھانے کے، اشارتاً اس کو اجمال گوئی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اجمال گوئی کہتے ہیں، پوری بات کرنے کے بجائے اشارہ. جی ہاں. جیسے ہم اگر ہم پیر وارث علی شاہ کا ذکر کریں تو ان کا ایک بہت والا ہے ہیر رانجھا. بالکل ٹھیک سر. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی وہ ہیر رانجھا والے وارث شاہ صاحب نے یہ فرمایا ہے تو وہ مخصوص ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہو گیا، تو سمجھ آ گیا. جی ہاں، تو اس کو اجمال گوئی کہتے ہیں. اجمال گوئی ہو گئی، اشارے سے ہم نے سمجھا دیا. اشارے میں سمجھا دیا.
اور وہ اشارے اخوان ہی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، وہ وہی جو ذوق رکھتے تھے اس کا، جو صاحبان ذوق تھے اور جن کو اس اجمال گوئی کا پتہ تھا وہ سمجھ جاتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر وہاں پر بھائی رحمت اللہ یہ لائٹ لگا دو بیٹا، وہاں پر اگر مجھ جیسا کوئی طالب علم اس میں شامل ہو جائے کہ جس کو وہ اجمال گوئی اجمال فہمی نہ ہو تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اب اخوان مکان اور زمان زمان یعنی وقت، کے وقت ٹھیک ہے، ایسا وقت مقرر کیا جاتا تھا، ایسا مقرر کیا تھا، ایسی جگہ مقرر کی جاتی تھی، ایسے لوگ جمع کیے جاتے تھے کہ جو اس بات پہ گفتگو کریں، سنیں اور سنائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو سما کہا جاتا تھا۔ رائٹ، اس سما میں گفتگو بھی ہوتی تھی، پھر تو تھوڑا سا گڈ 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 صحیح بہترین ہے اس سر، کو ہاں جی، جناب۔ تو یہاں پر جس پر گفتگو ہوتی تھی تو سننے والے سنانے والے وہ ایک ہی لیول کے ہوتے تھے تو ان کو سمجھ میں آ جاتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سارے مضمون، جیسے میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا، بلکہ اسی مضمون میں جو آپ نے انٹرویو دیکھا تھا کہ بگوش مانا زحق شنیدم جی، منم محمد منم محمد، بالکل ٹھیک، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، مانوی کانوں سے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد ہوں، میں محمد ہوں، میں محمد ہوں، میں محمد ہوں۔ بالکل صحیح، یہاں پر جو لوگ اللہ اور محمد کو علیحدہ علیحدہ ذاتیں سمجھ کر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے ایسے ان کو لگے گا کہ کوئی توہین ہو رہی ہے یا تو کوئی عجیب سی بات ہو رہی ہے، کوئی جی 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 جی۔ ٹھیک اب ہے، یہاں پر ذکر ہے کہ بگوش معنی، میں اپنے مانوی کانوں سے یا مانوی انداز میں اللہ کو یہ کہتا سن رہا ہوں کہ میں محمد ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی سما کی تشریح یہ ہے کہ محمد جو ہے حمد کا صیغہ ہے، الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے، ٹھیک، حمد اللہ کے لیے ہے، اور محمد جو ہے اس کا صیغہ ہے، مبالغہ ہے، زیادہ حمد کیے جانے جس کی والا، حمد کی جاتی ہو، بالکل ٹھیک، جس کی زیادہ حمد کی زیادہ جاتی حمد ہو، کی جاتی ہو، تو ٹھیک ہے، جس کی زیادہ حمد کی جاتی ہے وہ محمد ہے، بالکل اور ٹھیک، جس کی زیادہ حمد کی جاتی ہے وہ اللہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، جس کی زیادہ حمد کی جاتی ہے وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ تو ہے، چنانچہ محمد اور اللہ وہ پھر وہ ایک ہو، مانوی اعتبار سے وہ ایک ہو گیا، زبردست، دونوں ایک ہو گئے۔ اب اس بات کو اجمال گوئی میں جب کہا تو لوگوں نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے، اور عوام الناس کے سامنے کہا تو یہ جملہ کفر میں یا شرک میں کے قریب قریب ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو چنانچہ یہ ایک جملہ عوام ایگزامپل الناس میں، ایک ایگزامپل اور بھی ہے سر، وہ بھی آپ کائنڈلی ایکسپلین کر دیں۔ ان الحق، وہ جس نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا جی 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 منصور جی، حلاج نے، وہ بھی تو پھر وہ مانوی انداز جی سے ہاں، اسی وہ انداز میں، مانوی ہے، وہ بھی مانوی ہے، اور بہت ساری چیزیں مانوی ہیں۔ ایک تو آپ نے بڑا اچھا نقطہ کھولا کہ انا کا تو ترجمہ کر دیا، حق کا ترجمہ نہیں حق کرا۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی انا کا تو ترجمہ کر دیا کہ میں، لیکن حق کا ترجمہ نہیں کیا کہ میں سچ ہوں، بالکل ٹھیک، میں سچ ہوں، میں حقیقت ہوں۔ بالکل ایسے ہی، اور اسی طرح اب اسی طرح میں تھوڑا سا آپ کے کہنے پر میں ذرا ایسے ذرا سمجھ رہے ہیں نا، بالکل سر، کر کے دکھائیں، اسی طرح آگے بڑھ کے انہی لوگوں نے جو فساد برپا کرنے والے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی علی مولا، مولا، بالکل ٹھیک، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا مولا ہے، ہیں۔ بالکل صحیح، یہ مولا کا ترجمہ کہاں گیا؟ ٹھیک، جس کا میں مولا اس کا علی میں مولا تو جس کہہ کا دیا آپ نے، لیکن مولا نہیں بتایا کہ مولا وہ تو کس، ہاں، تو مولا یہ ہے کہ مولا ولی سے ہے، دوست سے ہے۔ دوست، بالکل ٹھیک ہے، میں جس کا دوست ہوں علی ان کے دوست علی ہیں، بھی اس کے دوست ہیں، بالکل ٹھیک، میں جس کا دوست ہوں اور علی بھی اس کے دوست ہیں۔ بالکل تو صحیح، چنانچہ اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے رہے ہیں، اور اس کے اندر
اکثر لوگوں کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ عوام الناس کو تھوڑا سا ادھر ادھر لیفٹ رائٹ کرتے رہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لیفٹ رائٹ. اگر آپ اس حدیث کریم کی تاریخی اہمیت پر جائیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ واقعہ تاریخ میں کیوں پیش آیا تھا. اچھا صحیح, یہ بھی پتہ چل جائے گا. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا. ٹھیک ہے. لوگوں نے اس واقعے کو اس کو جنگ خیبر یا پتہ نہیں کس کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ان کے دوستوں کو ایک شکایت ہو گئی تھی. اچھا. ان کے دوست, بھائی آخر میں ایک معاشرہ ہے, وہ بالکل دوست ٹھیک, ہیں, بالکل اٹھنے بیٹھنے والے تھے, تو لوگوں کو کچھ شکایت ہو گئی تھی اور وہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچی تھی کہ یا رسول اللہ, علی ہم سے تھوڑا سا حضرت علی ہم سے اس قسم کا امتیاز برتتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں معاشرے میں ہوتی ہیں. رائٹ, وہ تو کسی بھی ایک ریلیشن شپ میں اونچ نیچ یعنی ہو سکتی ہے, کسی بھی قسم کی آپ کے دوست ہو. تو وہ انہوں نے جب شکایت کری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لوگوں کو سمجھایا کہ ارے بھائی ایسا مت سوچو, جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں تو تم علی کے بارے میں ایسا مت سوچو, علی بھی تمہارے دوست ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہ واقعہ من کن تو مولا ہو فہذا علی کہہ کر فہذا علی, یہ علی بھی تمہارے دوست. اچھا. اس کو لوگوں نے وہ قوالی میں ڈال کے اور نمبر دو یہ پہلے میں اسی کو کلیئر کروں کہ ہر قوال جو ہے وہ قوالی شروع کرتے وقت اس کے اوپر یہ لازم ہے, معاشرتی طور پر یہ لازم ہے کہ جی وہ قول سے شروع کرو. کال سے شروع کرو. بالکل ٹھیک ہے. اور قول کا نام رکھا ہے یہ ان کو تو مولا. سر ایک سیکنڈ, آپ کی آواز تھوڑی سی کلیئر نہیں آ رہی ہمیں. آپ کائنڈلی اس کو تھوڑا, سر آئی پیڈ کو تھوڑا سیدھا کر لیجئے گا. آئی پیڈ کو سیدھا کر لیجئے. آپ کی جو ہے وہ تصویر بھی ابھی رک گئی ہے, تو مطلب دونوں چیزیں مجھے لگ رہا ہے کوئی سگنل یا تو نہیں آ رہے, یا آپ کا آئی پیڈ کہیں دبا ہوا تو نہیں ہے اس میں بالکل سگنل. نہیں, یہ کال آئی تھی, میں نے بند کر دیا. اچھا بس اب آپ مجھے روکنا نہیں آتا. بالکل مجھے کال روکنے نہیں آتی. ٹھیک ہے. بس اب ہوا یہ, جی سر, ہوا یہ کہ جس وقت حضرت امیر خسرو نے تصانیف قوالی کری, اس میں قول, قلبانہ, نقش, معاف کیجیے گا, قول, قلبانہ, نقش, گل, ہوا, ترانہ, سہیلا, بصیر, یہ بیٹا غیر جاؤ مت کہیں. تو جب یہ ایجادات فرمائی تو اس زمانے میں جو بادشاہ صاحب تھے سر, ان کے بڑی دل پسند کیا تھی, ایک دل پسند رانی تھی. یہ بات میں بڑی تحقیق کے ساتھ, چونکہ میں اس واقعے کا حصے دار ہوں اس لیے بڑی صنعت کے ساتھ بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو ملکہ اور رانی تھی ان کی جو دل پسند, اس کا تعلق اہل تشیع سے تھا. ٹھیک ہے. اس ملکہ کا تعلق اہل تشیع سے تھا. تو حضرت امیر خسرو نے جتنے بھی تصانیف کی تھی اس کے اندر قول, قلبانہ, نقش, گل, ہوا, ترانہ وغیرہ کے اندر یہ تمام فقہی مسائل تھے. ٹھیک ہے. فقہی باتیں تھیں کہ اللہ کا کہا ہوا, رسول کا کہا ہوا, اللہ کے پند و نساء, اللہ کی ہدایتیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک ٹولہ پہنچا اس رانی کے پاس, وہ ٹولہ پہنچا رانی کے پاس, اور رانی کو انہوں نے ورغلایا کہ ملکہ عالیہ خسرو نے سب کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے, اتنی بڑی ایجادات کر ڈالی ہیں, مگر ہمارے مولا کے لیے کچھ نہیں کہا. اچھا, ہمارے یہ انہوں نے آ کے شکایت کی, مولا کے لیے کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے.
شکایت نہیں، ایک طرح کی یہ چنگاری ہے. میں بالکل ٹھیک ہے، چلیں ارے ٹھیک ہو یہ دور ایسا تھا کہ حضرت امیر خسرو اور وہ جو زمانے کے بادشاہتیں تھیں وہ چند گھنٹوں سے بدلی جا رہی تھیں. بالکل. اور کیونکہ مصاحبین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کبھی کسی دربار سے ہوتے تھے تو 4 پیسے مل جاتے تھے، کسی اور دربار سے ہوتے تھے تو 4 پیسے مل جاتے تھے. تو یہ دور امیر خسرو پہ بھی گزر رہا تھا. تو جس وقت امیر خسرو کے خلاف یہ سازش شروع ہوئی، یہ امیر خسرو کے خلاف سازش نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹا سا ایک چنگاری تھی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے مولا کے لیے کچھ نہیں کہا تو راہداری سے گزرتے ہوئے امیر خسرو جب محل کی راہداری سے گزر رہے تھے، اچانک ملکہ نے ان کو پکڑ لیا. ٹھیک. آپ کو معلوم ہے ملکہ تو ملکہ ہی ہے. بالکل ملکہ ٹھیک تو ہے. ملکہ ہے، بادشاہ کی رانی ہے. ارے بھائی خسرو، کہنے لگا جی مالک، ماشاءاللہ آپ کا بہت کچھ سنا ہم نے، اور بڑا آپ کا شہرہ مچا ہوا ہے ساری دنیا میں، ہندوستان میں. اور آپ نے سب کچھ تو کیا مگر ہمارے مولا کے لیے کچھ نہیں کہا. ٹھیک. ہمارے مولا کے لیے کچھ نہیں کہا. تو خسرو سے گھبرائے ہوئے کہ ابھی نوکری ملی ہے، اور بڑے زود گو تھے، حاضر دماغ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سے کس نے کہا کہ میں نے مولا کے لیے نہیں کہا؟ نہیں، ہم نے تو یہ سنا، اگر کہا ہے تو سناؤ. تو خسرو نے وہیں کھڑے ہو کر یہ حدیث کا یہ ٹکڑا من کن تو مولا، حدیث کا یہ ٹکڑا گنگنایا. من کن تو مولا فعلی مولا. ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے، ہو گیا نا؟ پورا ہو گیا. اب اس کو پورا کیسے؟ نہیں یہ مصرع آ گیا نا. پورا کیسے کیا؟ ہاں جی، مصرع. ہاں جی، مصرع نہیں آیا، وہ ٹکڑا لگا دیا. ٹھیک ہے. من کن تو مولا فعلی مولا لگایا. اس کے بعد شروع کیا انہوں نے در دل دردانی ہم تم تننن تننن رے، ہم تم تننن تننن رے، یا لالی یا لالی یا لا یا لالے یا لا 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 یا لا 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 یا لا لا لالے من کن تو مولا. تو ملکہ نے وہ اپنے گلے سے ہار اتارا اور ڈال دیا ان کے گلے میں. مولا کا نام آ گیا. ٹھیک ہو گیا. واہ. مولا کا نام آ گیا. اب اس بات کو لے کر تمام اس زمانے کے جتنے بھی خانقاہیں تھیں، کیونکہ میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر خانقاہیں جو ہیں سر، زیادہ تر خانقاہیں اپنی بنیادی کمی کی وجہ سے کم علمی کا شکار ہیں. کم علمی کا شکار ہیں. تو یہ وہ بیچارے قوال جو روٹیوں کو ترستے ہیں، وہ کسی محفل میں جائیں تو ان کو 4 روٹیاں مل جائیں. اگر وہ مضمون پڑھنا شروع کر دیں کہ جو لوگوں کو منظور نہیں ہے یا مرغوب نہیں ہے، جو قوالی کے اصل مضامین ہیں، تو یہاں پر وہ حضرات جن کا تعلق اور جن کی نسبت اور جن کی محبت سرکار علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو قریب ہے، جو ایک خاص طبقہ بھی سمجھا جاتا ہے، تو وہ علی مولا کے نام پر پیسے لوٹاتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے. مولا علی، میں سمجھ رہا تو نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، کہ یعنی وہ ادھر سے نسبت بنا کر کے نام وہ کہتے ہیں سب لے لو ہم وہ سے، نسبت بنا کر وہ، اور اس کے بعد وہ علی مولا کے نام کو، اب جس وقت قوال کو علی مولا کے نام پر سب کچھ مل رہا ہے تو اس کو حافظ کی غزل پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک، بالکل صحیح. سما سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے جب ایک ہی اس کا کلام ساتھ، ایک ہی کلام، اس کلام کے سننے والے یا اس نسبت کے قریب رہنے والے جن کو اور کوئی کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو صرف مولا 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 مولا. تو وہ اپنے ان پیسوں کے ذریعے یا اپنی اس ترکیب کے ذریعے قوالوں کو انہوں نے خرید لیا. بالکل ٹھیک ہے. اب قوال کو ضرورت نہیں ہے، قوال کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ پڑھنے کی. خیر یہ بات تو ذہن میں آ گئی. میں نے سوال کیا تھا کہ قوالی دیتی کیا ہے؟
ہر فن انسانیت کو اور انسان کو کچھ دیتا ہے. قوالی نے انسانیت کو کیا دیا؟ جتنے فنون ہیں اور جتنے علوم ہیں وہ جسم انسانی کو اور فکر انسانی کو کچھ دیتی ہیں. ٹھیک ہے، جسم کو اور روح فکر. انسانی کو کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، روح انسانی کو کچھ نہیں روح ملتا. انسانی کو کچھ نہیں ملتا. اور روح چونکہ لطیف ہے اس لیے اس کی غذا بھی لطیف ہونی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. آواز اور کلام یہ لطائف میں شمار ہے اس کا. خوبصورت آواز آپ کے کانوں کو، آپ کی روح کو، آپ کی فکر کو تسکین پہنچاتی ہے. بالکل صحیح. تو اگر جسم کو غذا کی ضرورت ہے تو روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. تو اچھا کلام، یہ ہم جس طرح کے علماء کہا کرتے تھے اور کہا کرتے ہیں کہ اچھا قوال وہ ہمارا پیر ہے. میں سر ایک سیکنڈ ہے. ایک سیکنڈ میں ادھر ہی آنے لگا تھا. اب ماشاءاللہ اب آپ نے چونکہ اب یہ بات کھول دی ہے کہ یہ روح کی غذا ہے. قوالی جو ہے دراصل روح کی غذا ہے کہ یہ انسان کو اندر سے دوبارہ پاک کرنے کا ایک سلسلہ ہے، دوبارہ اپنے خدا کے حضور جو ہے وہ ایک کرنے کا سلسلہ ہے کہ جہاں جا کر آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان کے تمام رستے کٹ جائیں اور آپ اپنے اللہ کے ساتھ ایک ہو سکیں، انہی کی بارگاہ میں ہو سکیں. اب اسی ایک پرٹیکولر ایک نقطے کے اوپر میرے سامنے جو ہے سر یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یعنی اجمیر شریف کے جو سرکار ہیں ان کا ایک خوبصورت قول میرے سامنے ہے. یعنی ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی بڑی ترین گدیوں میں سے ایک گدی خواجہ معین الدین چشتی کی کہ جن کا اپنا اوریجنل قول ہے کہ ایک قوال جو ہے، اور قوال سے میری مراد معاف کیجئے گا میں آپ کا وہ اس طرح سے بات نہیں کر رہا، لیکن کہ آج کے وہ کمرشل ہم ان قوالوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ وہ جو ہو گئے ایک اوریجنل جو قوال ایک اوریجنل یعنی قوال جو ہے وہ پیروں کا امام ہوتا ہے. ایسی ہے یہ بات درست ہے؟ جی کہ وہ بالکل درست ہے، مگر تربیت یافتہ قوال اس کے کیا معنی ہے سر؟ یہ مجھے بتائیں. یعنی کہ پیروں کا بھی امام کون ہوتا ہے سر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ یہ لطافت کیسے، یہ آواز اتنی بڑی طاقت کیسے بنتی ہے سر؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، تھوڑی دیر کے واسطے میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کرواتا ہوں جو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. سر ابھی اللہ آپ مجھے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. آپ کے بالوں کا جو ہمارے پاس کہتے ہیں اس کو پھگا، بالوں کا جو پھگا بنا ہوا ہے نا سر، آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا کہ اس کے اوپر ایک روئی لگی ہوئی ہے. اچھا، وہ بال پہ ایک روئی لگی ہوئی ہے جو کالے بالوں میں عجیب سی لگ رہی ہے. اچھا میں اس کو دیکھ لیتا ہوں سر، ابھی صاف کر لیتے ہیں. ابے چلو ہماری بات سنو صرف، یا پھر آپ ہماری کوئی بات ہماری بات سنو، یا آپ کوئی بات کرنے لگے ہیں جس تک میں ابھی پہنچا نہیں ہوں. ہیلو جی آپ پہنچ گئے ہیں. جیسے ہی میں نے آپ سے کہا، ہاں یہ دیکھو، جیسے ہی میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے سر پر روئی لگی ہوئی ہے تو آپ نے جھانک کر کیمرے میں دیکھا. جی ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا. جو کیمرہ آپ کو دکھا رہا تھا جی اور اس کیمرے کو دیکھ کر آپ نے تصدیق کر لی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا. کچھ نہیں ہے. تو اب کیمرے تو آج کی ایجاد ہے اور آئینہ بہت پرانی ایجاد ہے. ٹھیک ہے سر. اب آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو یوں کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح. آئینہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کتنے درست ہیں اور کتنے غلط ہیں. بالکل ٹھیک ہے. Am I right? بالکل ٹھیک سر. Am I right? درست بات، کریکٹ سر، کریکٹ. تو وہ پیران عظام قوال کو آئینہ بناتے تھے. واہ، اچھا ٹھیک ہے. قوال کو عبادات کے طور پر، فکر کے طور پر، سوچ کے طور پر، عملیات کے طور پر، علم کے طور پر اس کو آئینہ بنایا کرتے تھے. اور اس آئینے میں جب جھانکتے تھے تو وہ اپنی کمیوں کو دیکھتے تھے کہ اس میں کیا کمی اور کیا زیادتی ہے. کیا بات. اسی لیے قوال کو امام کہتے تھے. بہترین کہ اگر وہ قوال درست ہے
اگر وہ قوال درست ہے تو ان کی شخصیت درست ہے. ٹھیک چونکہ وہ ٹھیک، آئینہ ہے. آئینہ ہے. بہت اعلیٰ، بہت چنانچہ خوبصورت. وہ چنانچہ اس قوال کی بڑی حفاظت کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، اور اس کی تمام تربیت کے اندر وہ صاحب سلسلہ یا صاحب مقام اپنا پورا زور توڑ لگا دیتے تھے. اس لیے لگاتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. قوال کیسا چل رہا ہے؟ اگر قوال لنگڑا کر چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب لنگڑے ہیں. ٹھیک ٹھیک. وہ صاحب قوال کا چہرہ سیاہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا چہرہ سیاہ ہے. آئینے میں وہی نظر آتا ہے جو آئینے کے باہر ہوتا جو ہے. بھائی ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اس اعتبار سے تربیت یافتہ قوال کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارا امام ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اگر درست ہے تو ہماری عبادت درست ہے. رائٹ رائٹ. اتنا بڑا مقام تھا قوالوں کا. آج کے قوال تو بیچارے میرے جیسے ہی ہیں. ہوں. آج کل کے تو قوال تو میرے جیسے ہیں. تو اس میں بھی سر اب سما ہو گئی. ایک سوال بھی یہاں ساتھ ساتھ آ رہا ہے، میں وہ لے لیتا ہوں تاکہ آپ اس کو انکارپوریٹ کر کے ساتھ اگلی بات کر رہے ہیں. بینگلور سے ہمارے ساتھ سر ارون پرکاش رائے صاحب ہیں، اور وہ آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں، بہت بہت پیار دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی وعلیکم السلام. ان کا سوال ہے کہ بچوں کے مسلسل تربیت کے بارے میں بھی بتائیں. تو وہ اب کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے سر، کہ ایک آپ کی جسمانی تربیت ہوتی ہے، ایک آپ کی ذہنی تربیت ہوتی ہے، اور ایک آپ کی روحانی تربیت ہوتی ہے. تو اب ایک تو بائی دا وے یہ ایک بات کلیئر ہو گئی سر کہ آج کا جو اسکول ہے، یعنی آج کا مدرسہ، لیٹ سے کہہ لیں مدرسہ کے جہاں چلو قرآن پڑھایا جاتا ہو یا چاہے ABCD پڑھائی جاتی ہو، وہ یہ روحانی تربیت سے تو فارغ ہو گیا. اس کا جو ہے وہ روحانی تربیت اس کے دور دور سے بھی پاس سے یعنی نکل گئی. جسمانی تربیت سے بھی ہمارے بہت سارے مدرسے آزاد ہو گئے. انہوں نے کہا یہ بچے، انہوں نے اگر کچھ کھیلنا ہے تو بس کھیل لیں، لیکن اس سے زیادہ کوئی ان کو ٹرین کر کے، کوئی ان کو کیا کہتے ہیں زور اٹھانے والا، یا پھر ان کو سخت جان، ان کو سخت کوش انسان نہ بننے دے دیا جائے. تو اب روحانی تربیت کا تو قصہ ہی نہیں ہے نا سر. یعنی کون سی کوئی خانقاہ ہوگی جہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف روحانی تربیت کے اوپر اس طرح زور دیا جاتا ہو. تو یہ تربیت جو ہے اس کو سر جوڑیے کہ ہم سما کی باقی بات بھی کھولتے ہیں کہ تربیت ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج کے ہم نے زمانے میں واپس کیسے لانی ہے سر. آپ نے تربیت کا ذکر کیا، اور تربیت کو ایک مجھے ایک بڑا عام سا مسئلہ یاد آ رہا ہے. یہ میں اپنے سامعین کو سنا رہا ہوں، اپنے بچوں کو، سر. کہ پہلے اس نے رس کہا. ٹھیک ہے. پہلے اس نے رس کہا، پھر گل کہا، پھر لا کہا. پہلے اس نے رس کہا، پھر گل کہا، پھر لے کہا. ٹھیک. اس طرح ظالم نے رس گلے کے ٹکڑے کر دیے. اس طرح ظالم نے رس گلے کے ٹکڑے کر دیے. واہ. پہلے رس کہا، پھر گل کہا، پھر لے کہا. اب نہ رس سمجھ میں آئے گا، نہ گل سمجھ میں آئے گا، نہ لے سمجھ میں آئے گا. ان تینوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو رس گلے کا سمجھ میں آئے گا. تو اسی طرح آپ نے جسمانی تربیت کا ذکر کیا، فکری تربیت کا ذکر کیا، اور روحانی تربیت کا ذکر کیا. سر ان تینوں چیزوں میں جو کامن چیز تھی وہ آپ بھول گئے. کامن چیز کیا ہے؟ جسمانی تربیت، ذہنی تربیت، جی ٹھیک، روحانی تربیت. پتہ چلا اصل چیز ہے تربیت اصل چیز ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اصل چیز ہے تربیت. اسی تربیت میں اس بچے کی جو بھائی میرے سوال کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بہت بہت میرا سلام قبول فرمائیے. تو وہ جو بچہ 4-4.5 سال کا جو اس کی صحیح عمر ہے سر، اس وقت وہ شعور کی طرف آ رہا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے. ٹھیک. وہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے. وہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو قرآن پڑھتے ہوئے. وہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو
اچھی اچھی نظمیں یاد کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے، دیکھا ہے تفسیر پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے، وہ دیکھا ہے فقہ پڑھتے ہوئے. تو یہ تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. جہاں سے شروع ہو رہی کہ وہ اور کیریکٹر پہلے ہی دیکھ رہا ہو، اس کو فالو کر رہا ہو. ہاں یہ بچے کو نقل کرتے ہیں نا، نقال ہے، نقال ہے. ٹھیک. انسان کا بچہ جو ہے وہ نقال ہے. اچھا اب نقال. اس نے دیکھا کہ والد صاحب صبح کے وقت اٹھتے ہیں، فجر کے وقت اٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ کسرت کرتے ہیں، کچھ ٹہلانے کے لیے آتے ہیں، گھوم کر آتے ہیں. یہ ہو گئی ایکسرسائزز. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. بچہ اس ایکسرسائز میں بھی شامل ہے. صحیح. ان کی مطلب یہ کہ وہ مکمل طور پر تربیت میں ہے. اور جس وقت وہ خاص عمر تک آتا ہے تو پھر وہ ان محفلوں میں بھی جا کر اس کو خاموش بیٹھنے کا حکم ہے. درست. ٹھیک ہو وہ گیا. اخوان کی محفل میں، ہوں. اس اخوان کی محفل میں جہاں پر پرندہ پر نہیں مار سکتا، واہ. وہاں پر وہ بچہ اپنے باپ کے پیچھے خاموشی سے بیٹھا ہوا خاموشی ہے سے. اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور تمام مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے اور یہ بچہ خاموشی سے سن رہا ہے اس کو. تو اب اس کی تربیت اس کی اے بی سی ڈی کی تربیت یہاں سے ہو رہی ہے. بالکل صحیح. چونکہ ان محفلوں میں وہ بچہ 20 سال تک 30 سال تک اس میں شامل ہے. ایک ایک چیز اس کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے. اب جب وہ میدان عمل میں آتا ہے تو وہ تربیت یافتہ قوال ہو کر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ تربیت یافتہ قوال ہو کر قوال ہو کے اسی آتا ہے. طرح جتنے بھی قوال حضرات ہوتے تھے، اس پیشے سے منسلک ہوتے تھے، ان کے پاس کسرتیں کرنے کا، کھیتی باڑی کرنے کا اور کام کاج کرنے، یہ لوگ پہلے کام کرتے تھے بھائی، پراپر اپنے کام کرتے تھے، اور پروفیشنلز تھے. یہ پیران عظام بھی کام کرتے تھے، نظرانہ میں گزارا نہیں تھا ان کا بھائی. بالکل ٹھیک ہے. پیران عظام مشائخان عظام جو ہے یہ باقاعدہ محنت مزدوری رزق حلال کیا کرتے تھے. آج کی طرح نذرانوں پہ گزارا نہیں. بالکل صحیح ہے. یعنی اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دہاڑی کا بندوبست ہوتا تھا. ایسا تھا. وہ پیر صاحب بھی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، پیر صاحب بھی ہل چلا رہے ہیں اور وہ زمین کھود رہے ہیں، تو ساتھ میں قوال بھی جو ہے وہ کر رہا ہے. پیشہ ان کا وہ تھا. پیشہ تو اب بن گیا ہے. اب پیشہ بن گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پیشہ یہ اب پیشہ بن گیا ہے. پہلے تعلیم و تدریس پیشہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. پہلے تعلیم و تدریس پیشہ نہیں تھا. بالکل صحیح. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ان سازشوں نے جیسے جیسے آپ کو تقسیم کرتے گئے، جی بالکل. تو ویسے ویسے نہ قوال کو اب نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ قرآن پڑھنے کا. وہ جو اس کام کو بگاڑنا چاہتے تھے انہوں نے آ کے کوئی اپنے ابا کا اس کروا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ابا کو اولیاء بولو. حضرت پیر شیخ اولیاء فخر الدین، حضرت پیر فخر شیخ بولو. الدین اولیاء، فخر الدین اولیاء، صدر الدین اولیاء، صدر الدین اولیاء. تو کیا پپو میاں اولیاء، پپو میاں. اب وہ پپو میاں کے جتنے بھی مرید ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ پپو میاں اولیاء، ڈبو میاں اولیاء، کلو میاں اولیاء. اب جب لوگوں نے کہا کہ یار ان لوگوں کو اولیاء بنا کے پیسے پورے ہو رہے ہیں تو نظام الدین اولیاء کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ. نظام الدین اولیاء کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ معین الدین اولیاء کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ ان لوگوں نے اپنا رشتہ ان پپو میاں، کلو میاں، ٹلو میاں سے جوڑ لیا کہ اب یہی ہمارے پیر ہیں، جبکہ وہ پیر بھی خالی ہے، مرید بھی خالی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو جو میرے بھائی نے جو سوال کیا تھا بہت اچھی طریقے سے، بہت کیا تھا انہوں نے تربیت کا پوچھا تھا نا سر، کہ یہ تربیت آج کے زمانے میں تربیت کیسے ہو بچوں کی. اچھا اب میری جو تربیت ہوئی، الحمدللہ میری جو تربیت ہوئی وہ 3.5 سال کی عمر میں شروع ہوئی. اب ادھر ہی رک جائے سر، ادھر ہی رک جائے، کیونکہ یہ جو صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں نا، یہ شاید آپ کو بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی کرم ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے. انہوں نے ساتھ ہی ارون بھائی نے اگلی ہی بات جو لکھ دی تھی، انہوں نے کہا تھا
کہ منشی جی کی تعلیم کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے فرید ایاز صاحب. تو آپ سے یہ ارون ہے؟ جی سر ارون ہے. یہ ارون ہے؟ بالکل ارون ہے سر. ارے یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. اچھا ٹھیک. دیکھیں نا یہ میرا بڑا پیارا کبوتر ہے یہ. زبردست. ہاں تو وہ بس وہی اگلی بات پوچھ رہے کیا کہا انہوں نے؟ منشی جی کی تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیے سر کہ وہ کس قسم کی رہی اب جو آپ نے آگے بتانا شروع کر دیا تھا. اور انہوں نے ساتھ ہی اگزامپل بھی دی کہ حضرت امیر خسرو جو تھے وہ بھی دربار میں نوکری کیا کرتے تھے خود بھی. تو یہ بڑی انفارمیٹیو بات ان کی طرف سے آ بھی گئی. اور اگلا سوال جس پر آپ جا رہے تھے کہ آپ کی اپنی تربیت کہاں سے شروع ہوئی ہے سر؟ میری تربیت جناب 3.5 سال کی عمر میں شروع ہوئی کہ جب ہم کو تتلانا آتا، تتلانا بھی نہیں آتا تھا، تو ہماری ڈیوٹی یہ تھی کہ والد صاحب ریاض کر رہے ہیں، بڑے صاحب ریاض، اب بات کرو صرف ریاض موسیقی کی، ٹھیک، وہ ریاض کر رہے ہیں اور ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ریاض کے درمیان آ کے بیٹھ جاؤ خاموشی سے. بالکل ٹھیک ہے. اب بچہ خاموشی سے کہاں بیٹھتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو مگر ہم کو اب ڈنڈے پڑ رہے ہیں کہ یہاں پر آگے بیٹھو. اب اس کے اندر اس کو بہت برا لگا. اچھا ہوتا یہ تھا کہ ہمارے لیے انہوں نے 1 گھنٹہ مختص کیا تھا کہ تم 1 گھنٹہ اسکول جانے سے پہلے ہمارے سامنے بیٹھ کر سر بھرو گے. بالکل سر ٹھیک ہے. بھرنا ایک اصطلاح ہے موسیقی کی. صحیح. سر بھرنا موسیقی کی ایک اصطلاح ہے جس کے اندر آواز کو لگنے سے بچانے کے لیے اس کو ایک مقام پر قائم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک سر. آپ کی آواز دوبارہ کٹ رہی ہے. آپ کی آواز ہمیں دوبارہ کلیئر نہیں آ رہی سر. ہیلو، اب آ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے لیکن آپ کی پکچر جو ہے وہ بالکل چلی جاتی ہے. تو میرے پاس آ رہی ہے. ہاں جی اب بولیے سر. یہاں آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. اب پکچر بھی آ رہی ہے آواز بھی آ رہی ہے سر. بسم اللہ. ابے آواز کو رکھو یار، پکچر میں کیا رکھا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا ہم کو 1 گھنٹے کے لیے ہماری ڈیوٹی لگی کہ تم 1 گھنٹہ یہاں پر آؤ گے اور سر بھرو گے. جی ہم نے سر بھرنا شروع کر دی. 1 گھنٹے سر بھرا، ہمارا پورا ہوا تو باہر گلی ڈنڈا ہمارا انتظار کر رہا ہے. ٹھیک. بچے صحیح. جیسے ہمارا 1 گھنٹہ پورا ہوا تو ہم پیشاب کے بہانے تھوڑا سا باہر نکلے. اور ہمارے والد صاحب بڑے استاد تھے اور استاد تو بڑا ہوتا ہی ہے. بالکل انہوں نے ٹھیک ہے. ایک ایپ دے دیا اور اس کے بعد بتائی ابے کہاں چلا گیا. اب ہم نے آ کر جی بابا وہ ارے کیا باہر جا کے کیا کرو گے؟ وہی گلی ڈنڈا کھیلو. ہم کو زور نہیں دے رہے. ٹھیک. ہمارا مطلب یہ ہے کہ آؤ بیٹھو، بیٹھے رہو. رائٹ. حکم کی تعمیل میں بیٹھ گئے 2 گھنٹے تک جک مارتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہماری تعلیم تھی سر بھرنے کی، ان کی تعلیم تھی راگ راگنی یاد رکھنے کی. اب اس راگ راگنی کی تعلیم میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر 1 بجے 2 بجے کوئی اور آ گیا. اس طرح ہم پر ایک ظلم ہوا کرتا تھا. ہر گھنٹے کے بعد ہم موجود ہیں، 2 گھنٹے کے بعد ہم موجود ہیں، 3 گھنٹے کے بعد ہم موجود ہیں. کبھی ہم چائے لے کے گئے تو پھنس گئے. ٹھیک ہو گیا. چائے لے کے گئے تو پھنس گئے. ارے بھائی چائے. ہاں چائے. اور تم کیا کر رہے ہو جی؟ اچھا بچی کہتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں. تو اس کچھ بھی نہیں کا جواب اچھا کچھ نہیں کر رہے تو یہاں بیٹھو. ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. وہ کسی بھی طریقے سے پھانس لیتے تھے. کسی بھی طرح سے پھانس لیتے تھے. زبردست. اچھا اب اس ایک ترکیب اور بھی تھی پھانسنے کی کہ اب ہم کو انہوں نے سکھانا ہے کہ تال کیا ہے. ٹھیک. تال کیا ہے؟ تو ہماری عمر تو تال سمجھنے کی ہے نہیں. تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک مذاق کیا. دیکھو بھائی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہہ رہے ہیں بھائی سنو، بولو باندھ کے کھوٹا. باندھ کے کھوٹا. باندھ کے کھوٹا. بول کے دکھاؤ. تو ہم نے کہا جی باندھ کے کھوٹا. کہو چوکھوٹا. ہم نے کہا چوکھوٹا. میرا للہ. یہ عمر ہماری ایسی ہے کہ جب ہم کو اس کے معنی نہیں پتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور آج بھی نہیں پتا. بالکل ٹھیک ہے.
تو باندھ کے کھوٹا چوکھوٹا میرا للہ ٹٹو، میرا للہ ٹٹو، انہوں نے ایک جملہ بنایا ٹھیک ہے، بڑی بڑی فہم و فراست سے، بڑی فہم و فراست سے ایک جملہ بنایا کہ اس جملے کے جو اثرات ہیں وہ کب ظاہر ہوں گے. بالکل ٹھیک. یہاں پر میں آپ کو اسی طرح میں آپ کو ایک اشارہ کرتے ہوئے چلوں کہ الف لام میم ذالک ذالک الکتاب لا الکتاب لا ریب ریب فیہ. فیہ، واہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک نقطہ انہوں نے چھوڑ دیا. الف لام میم، کوئی قرآن سے اس کو باہر نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک جو ہے. سمجھنے والے ہیں اس کے معنی سمجھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے. اور وہ ہیں راسخون فی العلم، جو علم کے اس مقام پر پہنچیں گے لام میم کو جان جائیں گے. زبردست، کیا کہنے. اور یہ علماء جو علماء ظاہر ہیں وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی نہیں بھائی، نہیں 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 نہیں. اس کا جو مغز ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا جو مغز ہے وہ الف لام میم ہے. بالکل ٹھیک ہے، ادھر سے بات نکل رہی اب ہے. میں پھر واپس جاتا، وہیں سے بات آئی. تو جی وہ باندھ کے کھوٹا چوکھوٹا میرا للہ ٹٹو، ٹھیک ہے. کہ بھائی جو اس کو یاد کر کے بتائے گا اس کو چونی ملے گی. چونی بہت بڑی بات تھی بیٹا، ٹھیک ہو گیا، 4 آنے ملیں گے. بہت بڑی بات، 4 آنے. ہم، تو ہم جو ہے جا کر اب سارا دن یہی کر رہے ہیں کہ باندھ کے کھوٹا چوکھوٹا میرا للہ ٹٹو، باندھ کے کھوٹا چوکھوٹا میرا للہ ٹٹو. کبھی بھول بھی، کبھی ذہن سے نکل بھی گیا تو ہماری چھوٹی بہن یا ہماری والدہ، ان سے پوچھ لیا اماں وہ کیا تھا، انہوں نے یاد کرا دیا کہ وہ ایسی بات. اچھا ان کو نہیں معلوم ہے کہ کیا چیز ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. ان کو نہیں معلوم ہے. خیر جناب ہم شام کو پہنچے اس کے پاس تو انہوں نے کہا ہاں بھائی کس کو یاد ہے، ہم، جی ہم کو یاد. اچھا تم کو یاد ہے، سناؤ. کہ باندھ کے کھوٹا چوکھوٹا میرا للہ ٹٹو. اچھا 10 مرتبہ سناؤ. چونی انہوں نے بٹوے میں سے نکال، ٹھیک. 10 مرتبہ سناؤ. باندھ کے گھوٹا چوکھوٹا میرا للہ ٹٹو، باندھ کے گھوٹا چوکھوٹا میرا للہ، باندھ کے گھوٹا چوکھوٹا. جب 10 مرتبہ سنائے گا، ارے بھائی واہ، یاد تو ہو گیا تم کو. ٹھیک. یار ابھی تمہاری چونی پوری نہیں ہوئی، استغفر ابھی اللہ. چونی پوری نہیں ہوئی. ہاں ابھی تو نہیں ہوئی. اچھا. ٹھیک تو ہوا. بندہ جھنجلا جاتا ہے، بندہ ڈھونڈا جاتا ہے. کرے گا اب ایسا کرو، اس کو ایسے بول کر دکھاؤ، باندھ کھوٹا چوکھوٹا میرا للہ ٹٹو، باندھ کے کھوٹا چوکھوٹا میرا للہ ٹٹو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واہ 12 1 2. واہ واہ تو واہ لالچ کے اندر، واہ. لالچ کے اندر آ کر ہم نے شروع کیا باندھ کے کھوٹا چوکھوٹا میرا للہ ٹٹو، باندھ کے کھوٹا. لالچ میں یاد کر لیا انہوں نے دونوں ہمارے لے کر ہی. کرے گا ابھی تم 2 آنے بانٹ لو، 2 آنے بانٹ لو، شام کو جب آؤ گے تو ہم تم کو 2 آنے اور. اس طرح پتہ یہ چلا کہ انہوں نے علم موسیقی کی بنیاد کا ایک ٹھیکہ یاد کروا دیا. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت اور وہ بات. ٹھیکے کے اور اس ٹھیکے کے الفاظ کیا تھے؟ دھن دن ترکڑ تو نہ کتا دھاگے ترکڑ دن دن ترکڑ تو نہ کتا دھاگے ترکڑ دن باندھ کے کھوٹا چوکھوٹا میرا للہ ٹٹو با. تو جناب یہ واہ تقریر تھی تعلیم و تربیت کی، واہ واہ سر، واہ کیا تعلیم بات و ہے. تربیت کی. بہت خوبصورت. یہ تربیتیں اسکول میں نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے. یہ تربیتیں اسکول میں نہیں ہوتی. اب دوسری طرف آئیے جسمانی تربیت. ٹھیک ہے. جسمانی تربیت 2 بھائیوں کو لڑوا دیا، 2 کو لڑوا دیا کہ تم میں سے جو جیتے گا، کشتی، آپس میں جو کشتی جیتے گا کروا اسے دی. چونی ملے گی. آپس میں کشتی کروا دی. اب روز کشتی ہو رہی ہے، روز ہاتھ پاؤں صحیح ہو رہے ہیں، اور خود بادام گھوٹ گھوٹ کر پلا رہے ہیں. واہ. کیا بات. فکری تربیت، موسیقی کی تربیت، جسمانی تربیت، اور اس کے بعد پھر وہ پڑھائی لکھائی. تو یہ مسلسل تربیت کا نام ہے.
بالکل ٹھیک ہے. مسلسل تربیت کا نام ہے. اور جب اس تربیت سے نکلتا ہے تو پھر لوگ اس کو کہتے ہیں معافی کے ساتھ، مجھے تمام سننے والے معاف کر دیں، پھر جب وہ تربیت سے نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار فرید ایاز بڑی بلا چیز ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ فرید ایاز کسی بھی فن میں، کسی بھی سوال میں، یہ سب ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے. کیا کہنے، بالکل صحیح. یہ ان بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو ہر علم سے موسیقی سمجھانا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ہر علم سے موسیقی، اس کا رخ جو ہے منہ طرف کعبہ شریف کے مطلب سمجھتے ہیں نا آپ. بالکل صحیح سر، بالکل سمجھ رہا ہوں. تو موسیقی تمام علوم کی بنیاد ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال سے بہت سارے لوگ ہل گئے ہوں گے اس وقت. یہ تو سر اب آپ نے تمام علوم ظالم کی بات کر رہے ہیں اب آپ. یہی ظالم نہیں کر رہا ہوں میں، گھوڑا اور میدان دونوں سامنے ہیں، آ جائیے. اچھا، موسیقی تمام علم کی موسیقی بنیاد ہے. تمام علوم کی بنیاد ہے. پوچھئے کیوں؟ کیوں سر، کیوں؟ بس پلیز بتائیے. موسیقی بنیاد ہے آواز اور الفاظ کی. اچھا، یعنی آواز اور الفاظ زبان سے کی، یہ لسان کی. آواز کی، یہ صوت کی اور الفاظ کی. رب کریم نے جب سب سے پہلے ارادہ کیا، علم کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے سر ایک فرمایا سیکنڈ، سر ایک سیکنڈ رک جائیں، ایک سیکنڈ رک جائیں سر. آپ کی آواز جو ہے نا بریک ہو رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا یا تو اس کو وائی فائی کو یا تھوڑا آئی پیڈ کو دیکھ لیں، دوبارہ کال تو نہیں آ رہی، تاکہ یہ اب امپورٹنٹ بات ہے ہماری، یہ نہیں درمیان میں کٹے مت، کٹ نہ جائے ہماری بات کہیں. میں اس کو، میں اپنا دوسرا وائی فائی بولتا ہوں. اچھا، وہ پھر ہمیں 2 منٹ کے لیے یہاں میں دوسرا وائی کانورسیشن فائی آن کرتا ہوں. دیکھ لیں، اگر دوسرا بھی آن ہے. سر ہولڈ پر ہیں، ہولڈ پر ہیں یہاں پر. ان دا مین آپ وائل ہولڈ پہ. آپ سر کریں، میں اس وقت تک باقی ادھر نہیں آگے میں نہیں تب آ گیا بھائی. ہلو سر، ابھی وہ آپ کی ویڈیو نہیں آئی سامنے. سامنے آواز آ گئی. آواز آپ کی کٹ کٹ کے آ رہی ہے، ویڈیو بالکل چلی گئی ہے. وہ ویڈیو والا بٹن آف ہوا ہوگا، اس کو دیکھیے سر، آن کیجیے کائنڈلی. ویڈیو والا بٹن یہ آف ہوا اور یہ آن ہو گیا. اچھا ایک سیکنڈ، کیونکہ ابھی ہمارے سامنے ہلو سر ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر آواز آ رہی ہے، لیکن ابھی آپ کی ویڈیو نہیں آئی ہوئی. مجھے آپ کی ویڈیو سر بند ہے وہاں سے. ویڈیو کا بٹن دبا کر آن کرنا ہوگا اسے. یہ جو ہمیں لوگ، ہمارے دوست احباب دیکھ رہے ہیں، کوئی بتا دے کہ اگر ان کو سر، کیا سر یہ پرابلم تو نہیں ہے؟ ویڈیو کا بٹن Can somebody actually see Fareed Ayaz sahab, or is it properly? I think his camera's problem. میرے پاس تو شاید کیمرہ صحیح چل رہا ہے. ادھر سر موئز بھائی ہیں، موئز یا غیور بھائی کوئی بھی ہیں. غیور احمد ہیں یہاں پر. سر ان کو صرف غیور بلا، احمد ذرا صحیح کرو اس کو. ان کو کہیں کہ ویڈیو والا اس میں بٹن دبا دیں. بتاؤ بولو. یہاں پر سامنے لیں. ان دا مین وائل پلیز کامنٹس آپ نے جو ہے وہ فائنل کوشچنز ہمارے جو دیکھنے والے حضرات و خواتین ہیں پلیز آنے دیجیے. آگے جی جناب آیا اب سر ابھی آپ کی تصویر نہیں آئی ہوئی سر، ویڈیو نہیں آئی ہوئی ابھی. یہاں تو میرے اسکرین پر تو ویڈیو آ رہی ہے. اچھا، ان دا مین وائل ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں. آپ ہمارے جو دیکھنے والے حضرات ہیں،
آپ لوگوں کا کوئی بھی سر سے سوال ہو کائنڈلی اس کو آنے دیجیے، اور کون کون سے ٹاپکس پہ آپ لوگ چاہیں گے کہ آپ سر فرید ایاز سے بات کر سکیں، ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیے، تاکہ ہم آنے والے پروگرامز کو اس کے مطابق آپ کے لیے جو ہے وہ ٹیلر کر سکیں۔ سر فرید ایاز کا یہ پرسنل پروجیکٹ ہے کہ ان کے پاس یہ بہت ساری باتیں کرنے کو، جو ان کا پچھلے تقریباً 60 سال کا 50 سال کا ایکسپیرینس ہے قوالی کا، اپنے والد محترم کے ساتھ اور اس کے بعد علیحدہ سے، اس کو وہ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ آگئی سر؟ یہ ویڈیو آ گئی سر ایک بھی اس کو بالکل آ گئی سر، آپ واپس ہیں، سب کے ساتھ ہیں۔ اب بات سر ہم اپنی بات ہے وہ واپس اس طرف لے کے جائیں جو ہم کر رہے تھے، کہ ہم نے تربیت کی بات ختم کر کے ہم سوری آئی تھنک پھول پاک سے اس بات کی طرف لے کے آ رہے تھے سر۔ کون سی بات تھی وہ؟ اب یہ میرے ذہن سے بھی نکل گیا ہے۔ ہم نے سر شروع کی تھی تربیت کی، اور تربیت کی بات جو ہے وہ ہم نے ختم کر کے اس بعد ہم موسیقی، آپ نے یہ بتانے لگے تھے کہ کیسے موسیقی جو ہے وہ تمام علوم کی بنیاد ہے۔ یہ اب آپ علوم کی بنیاد ہے، اس کو سر ایکسپلین کر دو۔ کریم نے فرمایا کہ اذا اراد شیئا، جب ہم بنانے کا ارادہ کیا تو اس کو کہا کن فیکون۔ تو کن جو ہے لفظ ہے، ٹھیک، اور وہ لفظ جو ہے آواز میں گنڈا ہوا ہے، ٹھیک، وہ لفظ آواز میں گنڈا ہوا ہے۔ اگر آپ کن کہنے کی کوشش کریں گے تو نون کا قائم ہو جاتا ہے، اگر آپ کٹ کہیں گے تو کٹ پہ رک جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن نون پہ کن جو ہے جاری ہے، کن چل رہا ہے، کن چل رہا ہے، کن چل رہا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو آج بنیاد روح امر رب ہے، امر رب ہے کن، اور کن ہے کلام۔ ٹھیک ٹھیک، واہ، روح امر رب ہے، امر رب ہے کن، کن ہے کلام۔ اب بنیاد کیا بنی؟ کلام اور آواز، رائٹ، کلام اور آواز۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام علوم کی بنیاد جو ہے وہ موسیقی ہے، یعنی وہ کلام ہے، اس کی کلام کلام اور کلام کے بعد آواز ہے۔ آواز ہے نا، آواز یعنی یہ جی جی سر، آواز کے بغیر کلام ممکن نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اور آواز ہی جو ہے وہ علم الاصوات کے نام سے جانا جاتا ہے، اور علم الاصوات کی ایک خاص شکل علم موسیقی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل تو ٹھیک، یہ جو آپ نے وکالت کی تعلیم حاصل کی ہے وہ بغیر آواز حاصل کی ہے۔ بالکل نہیں سر، آپ نے جو جتنے بھی علوم والے ہیں ان سب سے یہ کہیے کہ کیا یہ کہ الفاظ اور آواز کے بغیر یہ علم ممکن ہے؟ بالکل نہیں، بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ تو اور اس میں بالکل سمجھ گیا سر۔ اور اس میں ایک بات جو اور بھی کہ یہ صرف جو ہے وہ مختلف میڈیمز ہوتے ہیں جو لرننگ کے، مثلاً کہ پڑھ کے کچھ سیکھا جا سکتا ہے، یا کچھ دیکھ کے سیکھا جا سکتا ہے، یا پھر سن کے سیکھا جا سکتا ہے، یا یہ جو مختلف طریقے ہیں ان میں سننا یعنی بول کر اگر آپ بولیں اور دوسرا شخص سنے، اس کو اسپوکن ورڈ کی جو صنف کہتے ہیں، اور جو موسیقی میں آگے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، یہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے نا سر۔ یہی تو وہ طریقہ ہے جس سے قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہی آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ دلوں پہ سب سے زیادہ اثر بھی آپ انہی کی وجہ سے کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسپوکن ورڈ اپنے آواز سے، الفاظ سے لوگوں تک پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اجمالی طور پر آپ تمام لوگوں کو قائل کر لیا ہے، اجمالی طور پر۔ کبھی بحث آئے گی تو اس کی تفصیلی بھی ہو جائے گی، بالکل بالکل، تو اجمالی طور پر یہ پتہ چلا کہ ہر علم کی بنیاد آواز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات نہیں تھی، آپ لوگوں نے اس کو، آپ موجودہ سائنس نے اس کو بگ بینگ کا ایک نام دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
بگ بینگ بھی ایک آواز آواز ہے، ایک آواز ہے. کیا بات ہے. اور آپ نے تو عمومی طور پر لوگوں نے بگ بینگ کی آواز نہیں سنی ہے، بالکل ٹھیک ہے. مگر ایک عالم، ہوں آج کل میں سیاح کے نام سے چڑھنے لگا ہوں، سر. ایک عالم بگ بینگ کی آواز سننے کے لیے بے چین رہتا ہے، اللہ اللہ اللہ. جس کو تصوف میں، سو کال تصوف میں ہوں اس کو صوت سرمدی کہتے ہیں. ٹھیک صوت سرمدی کہتے ہیں. صوت سرمدی کہتے ہیں کہ وہ آواز جو تخلیق کا سبب بنی ہے. واہ، بالکل ٹھیک ہے. آپ کی موجودہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ تمام کچھ تخلیق آواز سے ہوا ہے. زبردست، بہت آپ کی اعلیٰ. سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ تمام تخلیق آواز سے ہوئی ہے. یہ زمین، آسمان، مٹی، پہاڑ، تودا اور بجلی وغیرہ تمام چیزیں آواز سے پیدا ہوئی. بالکل ٹھیک، بالکل ایسے ہے. دو کناروں کو ملا ہی میرا کام ہے کہ میں آپ کو آپ کے حاصل کردہ علوم کے ذریعے یا ان کو ان باتوں سے ثابت کروں کہ اصل حقیقت یہ ہے. ہوں حقیقت یہ ہے. بالکل ٹھیک. بہت ساری ہم بیوقوف لوگ یہ کرتے ہیں کہ سائنس سے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، سائنس سے قرآن ثابت کرنے کی کوشش کرتے کرتے ہیں. رہتے ہیں. بیوقوف، قرآن سے سائنس ثابت سائنس، کرو. واہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. قرآن سے سائنس ثابت کرو، چونکہ قرآن کا جو علم ہے وہ علم الہی ہے. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. سائنس جو ہے وہ اکتساب علم ہے. سائنس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کا کمپیوٹر، کیا کر رہے ہو؟ جیسے کہ آپ کا کمپیوٹر جو آپ کو انفارمیشن دیتا ہے، وہ آپ کو وہ معلومات دیتا، علم نہیں دیتا. بالکل ٹھیک. کمپیوٹر آپ کو معلومات دیتا ہے اور قرآن آپ کو علم دیتا ہے. واہ واہ، یعنی وہ قرآن آپ انفارمیشن کو اور نالج کا فرق ہے. نالج کا بڑا فرق ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. قرآن آپ کو نالج دیتا ہے، رائٹ. اور قرآن کا سمجھنے والا اس کے لیے نالج ایک بالکل سطحی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی. بڑی سطحی چیز ہے. زبردست، یہ ہے ہماری تربیت. بہت اعلیٰ سر، بہت یہ ہے اعلیٰ. ہماری طبیعت. حضور والا، میں تقریباً 20-22 دن سے میں پرانی زبانوں کی تحقیق کر رہا ہوں. صحیح سر. فنیقی کی، سریانی کی، عبرو کی، یہ تمام کی میں تحقیق کر رہا ہوں. ان میں سے وہ چیزیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ الفاظ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس سے میں اللہ کے حکم سے حروف مقطعات کی زبان کو سمجھ پاؤں. اوف اوف اوف، اللہ اکبر کبیرہ. حروف مقطعات کی زبان کو سمجھ پاؤں، اور مجھے قرآن حکیم میں اس کے اشارے واضح مل رہے ہیں. واہ، اچھا، قرآن حکیم میں اس کے اشارے واضح مل رہے ہیں. کیا کہاں بات کہ ہے. اس کو وہ الفاظ مجھے پکڑ لیتے ہیں کہ وہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، رک جاؤ یہاں پر. شروع میں مجھے کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں پر آیت کا ذکر نہیں ہے. میم میں آیت کا ذکر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. جبکہ الف لام را تلکا آیات الکتاب کتاب المبین، المبین، ایک جگہ کتاب کا ذکر ہے اور ایک جگہ آیات کا ذکر ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں آپ کو کھینچ کر بلا رہی ہیں کہ آؤ سمجھو، آؤ دیکھو، آؤ. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اور یہ تربیت کی اتنی خوبصورت باتیں جو ہے ہماری آج محفل میں وہ شیئر ہو گئی. کچھ سوالات ہیں سر، ان کو ہم کافی ساری چیزوں کو تو ایڈریس کر دیا گیا. کافی سارے آپ کے دوست، آپ کے چاہنے والے خود ان کو ایڈریس کیے جا رہے ہیں، ساتھ آپ کے بغیر اس کے بارے میں کیے. لیکن اب سر آج ایک بات چھوٹی سی میں اور کرتا چلوں سر کہ آج مجھے
آج مجھے کسی صاحب نے چھیڑا تھا سر میسج کے اوپر، میسج پر چھیڑا تھا اور یہ کہا تھا کہ ادھر دیکھو میری طرف، جی جی سر اس نے کہا کہ تم اب آؤ ذرا اس کے اوپر، اچھا اس کے اوپر ہاں لائیو میں پہ تمہاری دھجیاں لائیو پہ آؤ، میں سوال کر کر کے تمہاری دھجیاں پہ گھیر دوں گی. تو میں ان کا بھی انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ابھی بالکل ٹھیک ہے. اچیاں لمیاں تے لال کھجوراں، واہ واہ واہ. وہ اچیاں ہاں شہر میرے بھی ذہن میں بغداد، وہ یار لیرا ہوں حضرت سلطان باؤ کا ہے سر، وہ میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی آ جاتا ہے تو لیرا ہوں وہ میں بھی بتاتا ہوں ساتھ بھی. یہاں پر سر بہت سارے چاہنے والے، مدیحہ حامد ہیں سلام کہہ رہی ہیں، سمن مشرا جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہندوستان سے موجود ہیں، اور داس کے بارے میں کوئی بات کرنے کو کہہ رہے ہیں آپ. میں تو کہتا ہوں اب چونکہ ہم لوگ اپنے سیشن کو اینڈ کرنے جا رہے ہیں تو کوئی ان کے شعر یا کافی کی طرف کوئی ایک چیز سنا دیجیے، ایک آدھ شعر، یا پھر میرے بنے کی بات نہ پوچھو کا بھی اس کے ساتھ شعر کوئی ایڈ کر دیجیے گا، کیونکہ وہ بات آج چھوٹی سی بات اور پیش کر رہا ہوں سر کہ کانفرنس جی آگے. اچھا بنگلور میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی سر، اس کانفرنس میں 5 اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تھی کبیر داس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے سر. اور میں بھی اس کانفرنس میں سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. واہ. تو بحث یہ ہو گئی کہ ان لوگوں نے کبیر داس پہ باقاعدہ یونیورسٹی بنائی ہے اور مجھے بھی اٹھا انہوں نے بحثیت ڈال کے. بالکل صحیح. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جو ہمارے پاس نہ ہو کبیر داس کی چیزوں میں. تو میں نے ایک دوہا سنایا تھا ان کو کبیر داس کا، وہ تھا کہ سن کبیرہ بانسری جو کہت نرالی بات. کبیر بانسری سن جو ایک عجیب و غریب بات کہہ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سن کبیرہ بانسری جو کہت نرالی بات، نگر ڈنڈورا پیٹتی کہ چھوٹا پی کا ساتھ. تو لوگوں نے اپنے تمام کوٹر کھولے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں نے ان سے جناب یہ کبیر داس کا غیر مطبوعہ کلام ہے جو میرے پاس. واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. بالکل ٹھیک. اور اسی طرح یہ تو انٹرسٹنگ بات ایک اور ہو گئی سر کہ یہ اب آپ نے بانسری کی اور اس کی بات سننے کی بات کر دی، تو یہ تو مولانا روم بھی تو یہی بات کرتے ہیں مثنوی شروع کرتے ہوئے. یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر کہ ان بیوقوفوں کو یہ پتہ چلا، جو 5 اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے سر، ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے ان کو بیوقوف بنایا. مولانا روم کے اس شعر کا ہندی میں ترجمہ بیٹھے بیٹھے کیا. بشنز نے چون شکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. تو یہ جو بیوقوف لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. بالکل کیونکہ ان کی تربیت جو ہے ان کے پاس تربیت نہیں ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. اسی طرح امیر خسرو کا بے پناہ کلام ہے. ابھی جو مختلف لوگ امیر خسرو کے نام سے پڑھ رہے ہیں اور ساری دنیا اس پہ واہ واہ کر رہی ہے. ہاں، جو کہ بالکل بھی نہیں ہے. اور وہ یعنی وہی، اور یہی امیر خسرو کا بھی، علامہ اقبال کا بھی، یعنی کوئی ان کے نہ شاعری ہوتی ہے نہ چیز، وہ پوری دنیا شیئر کر رہی ہے، اس کو بنا کے پیش کر رہی ہے کہ یہ امیر خسرو کا ہے، یہ علامہ اقبال کا ہے. بالکل صحیح. یہ تعلیم کے فقدان کا نام ہے، یہ تعلیم کا یہی جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بڑی بڑی کتابوں سے شیلف سجا لیے ہیں. شیلف لیے ہیں مگر وہ کتابیں ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے گدھے پر کتابیں لا. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. موسیٰ کا ذکر ہے، خر موسیٰ کا اسی حوالے سے قرآن میں ذکر ہے. قرآن میں ذکر ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے خر موسیٰ میں کتابیں لاد دی گئی ہوں. بالکل ٹھیک. اور حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ خر موسیٰ اگر با مکہ رود
موسیٰ کا گدھا اگر مکے چلے جائے، خر موسیٰ اگر بمکہ رود، باز آمد ہانوز خر باشد، وہ واپس آئے گا تو گدھے کا گدھا ہی رہے گا. گدھے کا گدھا ہی رہے. بالکل ہاں، ٹھیک. گدھے کے اس کے پاس ڈگریاں ہوں گی، اللہ اکبر. آکسفورڈ کی، لندن کی اور امریکہ کی، اور اس کی ڈگریاں بہت ساری ہوں گی. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بالکل ڈگریاں صحیح، بہت ہوں گی. بالکل صحیح. اور انہی ڈگریوں نے اور تعلیم نے ہمارے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو صحیح معنوں میں پڑھے لکھے ہیں، ان بیچاروں کو بعد ڈگریاں نہیں ہیں. واہ واہ واہ. اور ان کے پاس وہ ڈگریاں کسی نہیں، ڈگری کے محتاج نہیں ہیں. محتاج بھی نہیں ہے. بالکل وہ ایسے. کسی ڈگری کے محتاج نہیں. اور ابھی میری طرف سے سب کو سلام کہیے. بالکل سر، یہ میں جی بس اینڈ کر بولیے. دوں. طارق نے ہماری سر مدد کی ہے، انہوں نے ہمیں بتا دیا وہ حضرت سلطان باہو کا جو مصرع تھا شعر کا، کہ اونچیاں لمیاں لال کھجوراں اتے پتر جنادے ساوے جس دم نال پریت ساڈی. یعنی یہ ہے وہ اس کی کیا کہتے ہیں غزل ابتدا، میرے خیال سے جہاں سے ہم اس کی بات کر رہے تھے. میرا شکریہ ادا کیجیے ان سے. جزاک اللہ خیر سر. آپ بہت سارے. جی جی میں سر. سدرا تاریخ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے کہیے کہ آدمی ہو، بہت دیر ہو گئی ہے. سر ایک ابھی بھی جو ہے وہ ہماری آخری یہاں پہ ریکویسٹ تھی، میرے بنے کی بات نہ پوچھو کا پلیز ایک شعر ہمیں پڑھ دیں، اس کے بعد ہم اجازت لیں گے. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں میرے، ارے میرے بنے کی بات نہ پوچھو، میرے بنے کی بات نہ پوچھو، میرا بنا ہریالا اللہ اللہ اللہ. ہے، میرے بنے کی. میرا بنا کیسا ہے؟ میرا بنا بلغ العلا بکمالہ، واہ 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 واہ. کشف الدجا بجمالہ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. خصالہ، صلو صلو علیہ وآلہ. اللہ ایسے بنے کی ارے بات نہ پوچھو، ایسے بنے کی. جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا وہی تو ہیں، میرے بنے کی بات نہ پوچھو، میرا بنا ہریالا ہے. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. کیا خوبصورت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت مہربانی سر، بہت محبت. ہم پوچھئے صاحب، ہم سے پوچھئے صاحب، ہم نے ان کو دیکھا ہے، میرے بنے کی بات نہ پوچھو. بہت بہت شکریہ جناب. بڑی عنایت، بڑی نوازش. جزاک اللہ سر. آپ تمام حاضر ہونے والے کا، حاضرین کا بھی، ہر طرف سے آنے والے لوگوں کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ علم و تدریس کا سلسلہ ہے، یہ محبت کا سلسلہ ہے، یہ اسی طرح جاری رہے گا. ہم ہر ہفتے حاضر ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کو اب ہم یوٹیوب پر بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ کریں گے، تو آپ سب کے سامنے وہ یوٹیوب کے بھی لنک موجود ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت، طاقت اور محبت والا انسان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو یاد کرے، لوگوں کو پیار کرے. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.